اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسرین افتخار اسلامک چینل میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک میں آپ سب کو ڈھیر دعائیں سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں نازل فرمائے اور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی ایک دو دعائیں کر لیں، پھر اپنے مقصد کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہم انی اعوذ بک من شر کلہ، اللہم انی اعوذ بک من شر کلہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر شر سے۔ اللہم انی اعوذ بک من بطر الغنا و مذلت الفقر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں مالداری پر اکڑنے سے اور فقیری کی ذلت سے۔ اللہم انی اعوذ بک من بطر الغنا و مذلت الفقر، اللہم انی اعوذ بک من تفرقۃ القلب، اے اللہ میرے دل کو بکھرنے سے بچا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یا یوں کہہ دیں، اے اللہ میں دل کے بکھر جانے سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من تفرقۃ القلب، آمین الہی ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب دعاؤں کو اپنی شرف قبولیت بخشے۔ آج میں اللہ تعالیٰ کے نام آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ اللہ کا نام جو ہے السمیع العلیم، بہت سننے والا اور بہت جاننے والا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دو ناموں کو اپنی رحمت، شفقت، قدرت اور عظمت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ میں آپ کو قرآن کی آیتیں بھی بتا دیتی ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَ، یہ سورہ بقرہ کی ہے جو میں نے سنائی ہے پہلی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، عن قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سورہ بقرہ کی ہے، شروع میں ہی ہے، تیسرے چوتھے رکوع میں۔ یہ وہ آیت ہے جس پہ حضرت عثمان غنی کو دشمنوں نے شہید کیا اور اس پہ ان کا خون قرآن پاک پہ گرا، میں صدقے جا۔ اور ایک رات پہلے ان کو خواب آیا، صبح انہوں نے سنایا کہ میرے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور مجھے کہتے ہیں اے عثمان آج شام کی افطاری میرے ساتھ کرنا، اور 10 ساڑھے 10 بجے ان کو شہید کر دیا۔ دیکھیں انہوں نے افطاری پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اور ان کے حیا سے فرشتے بھی شرماتے تھے، اور حضور پاک نے 2 بیٹیاں، ایک کے فوت ہونے کے بعد دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ ان کے نکاح میں دی۔ ان کو 2 نوروں والا بھی کہتے ہیں کہ حضور پاک نے اپنی 2 بیٹیاں دی نا تو 2 نور دیے ان کو۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ تیسری جو دعا ہے سمیع و علیم کے ساتھ وہ ہے فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، تو اے اللہ تو قبول فرما لے مجھ سے، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی دعا ہے۔ وتوکل علی اللہ انہ هو السمیع العلیم، اور تو توکل کر اللہ پر، بے شک وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ سورہ الانفال اس میں ہے کہ توکل کرے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ ہی تو سننے والا ہے، اور کون سننے والا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے اس نام کی طرف جس کو آج ہم نے خاص بتانا تھا سارا، الغنی، غنی المغنی۔ اس کے کیا خواص ہیں؟ یہ اللہ کے 2 نام ہیں، غنی اور مغنی۔ جب ان کو آپ جوڑیں گے تو ایسے پڑھ سکتے ہیں یا غنی یا مغنی۔ تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، غنی وہ ذات ہے مستغنی جو دوسروں کی محتاج نہ ہو، بلحاظ ذات
اور بلحاظ صفات اور تمام علائق سے پاک ہو، جس کا وجود کسی خارجی شے پر موقوف ہوتا ہے، وہ فقیر اور محتاج ہے، اور غنی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ غنی مطلق ہے، یعنی ہمیشہ غنی تھا اور ہمیشہ غنی ہوگا۔ اللہ ہی ہے جو ہمیشہ غنی رہ سکتا ہے۔ انسان تو کبھی امیر ہوا تو کبھی غریب ہوا تو کبھی اوپر ہوا تو کبھی نیچے ہوئے، یہی تو انسان کی پہچان ہے۔ جسے چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے، اور جو انسان غنی کہلاتا ہے وہ دراصل مغنی یعنی غنی بنانے والے کا محتاج ہے۔ اور غنی وہ ہے جو غیر سے بے پرواہ اور اللہ تعالیٰ کا محتاج ہو۔ اللہ ہی سب کی امداد فرما کر احتیاج سے دور کرتا ہے، یعنی وہی اس کی ضرورت پوری کرتا ہے نا، اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں وہ اس کی پوری کر کے اس کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ اور حقیقتاً مغنی وہی ہے جسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو غنی کہا جاتا ہے مجازاً غنی کہے جاتے ہیں، محض حاجت نہ ہونے سے غنی نہیں کہا جاتا، بلکہ حاجت باقی ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کے سوا سب باقی فقیر و حاجت مند ہیں۔ اور سورہ جو ہے نا محمد، اس کی بھی آخری آیت میں ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ ہی غنی ہے باقی تم سب محتاج ہو۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہوتا ہے کہ ہم محتاج ہیں اور اللہ غنی ہے۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے کثرت مال سے امیری نہیں بلکہ امیری تو دل سے ہے۔ بعض لوگوں کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے کہ عمر بھر خرچ کریں تب بھی ختم نہ ہو، مگر کوڑی کوڑی کے لیے جان دیتے ہیں۔ تونگری کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہو اس پر قناعت کی جائے، کیونکہ تونگری سے ہی تو ہوتی ہے یہ سارا کچھ، اور وہی تونگر ہے جسے اللہ تونگری اور غنا عطا فرما دے۔ بعض متقی انسان از حد مفلس ہوتے ہیں، لیکن ان کی خودداری کی وجہ سے ان کو بہت بڑا امیر سمجھا جاتا ہے، جبکہ حکم الہی ہے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو انسان سیرت حیوان ہے وہ نہایت نالائق اور بیکار ہے، پوری دنیا اسے ذلیل اور فقیر کہتی ہے۔ جو شخص ان اسماء کا ذکر کرے وہ دل کا تونگر، خوددار، پروقار، مخلص اور پاکیزہ نیت رکھتا ہے۔ ان دونوں اسماء کو، یعنی یہ دونوں جو نام ہیں، ان کو ملا کر پڑھا جا سکتا ہے، اور جی چاہے تو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھ لیں، اور یا مغنی یا مغنی یا الگ پڑھ لیں، لیکن جوڑ کے کیوں نہ پڑھ لیں، یا غنیو یا مغنی یا غنیو یا مغنی الگ پڑھنے، اور جی چاہے تو الگ الگ پڑھنے سے موکل حاضر ہو کر ذاکر کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اس غنی کے موکل کا نام عطیائیل ہے، سمجھ آئیے آپ کو؟ اور اس غنی کے غنی جو پڑھتا ہے نا یا غنی، اس کا جو موکل ہے وہ ہے عطیائیل، عین توئے یہ الف یا حمزہ یہ لام، اور جو اسم مغنی ہے نا اس کے موکل کا نام ہے خفتیائیل، خفتیائیل، خے فے توئے یہ الف یا حمزہ یہ لام، خفتیائیل۔ ان دونوں اسماء کا مربع 10 ضرب 10 ہے، یعنی 10 ملٹیپلائڈ بائی 10۔ تو اگر کوئی جو جیسے کوئی محبت کے لیے اس میں غنی کا نقش استعمال کرے، پڑھے، یعنی اپنے باپ سے محبت، ماں سے محبت، بچوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، بہن بھائیوں کی محبت، میاں بیوی کی محبت یہ ضروری نہیں ہے کہ حرام زدگی کی محبت، اللہ یہ گندی محبتوں سے بچائے، تو وہ یہ جو ہے نا اس کو اپنے پاس رکھے، تو جس سے وہ چاہتا ہے نا کہ محبت کرے، یعنی کئیوں کے بچے اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتے، کئیوں کا باپ یا ماں اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے، تو وہ اپنے پاس لکھ کے رکھے، اور اگر وہ اس کا رزق تنگ ہے، مفلس ہے، اسے اپنے پاس رکھے تو اس کا رزق
کشادہ ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے عاجزی کرنے سے نجات پاتا ہے۔ حاکم اگر اسے اپنے پاس رکھے تو دھڑلے سے حکومت کرے، اگر فقیران اسماء کا ذکر کرے تو اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، صندوق میں رکھے تو اللہ مال میں برکت دیتا ہے، یعنی یا غنی یا مغنی لکھ کے یا اس کا نقش رکھیں تو وہ اللہ اس کو مال میں برکت دیتا ہے، اور گناہ گار اسے اپنے پاس رکھے تو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے اور نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، اور برائی اس سے دور کر دیتا ہے، لوگوں سے مستغنی ہو جاتا ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ ان دونوں اسماء یا کسی ایک اسم کے ذاکر کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے مستغنی کر کے ذاکر کو قناعت بھی عطا کرتا ہے۔ اسم مغنی پڑھنے والے کو اللہ غنی کر دیتا ہے اور اس کے سب کام آسان کر دیتا ہے۔ تو اس کو آپ جتنا بھی پڑھ سکیں، یا غنی یا مغنی، آپ بے شمار بھی پڑھ سکتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ 313 دفعہ تہجد کے بعد پڑھ لیں، 313 دفعہ فجر کے بعد پڑھ لیں، پھر مغرب کے بعد رزق کے لیے پڑھنا بہت افضل ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اللہ کی کتابوں میں رات ہو گئی۔ تو یا غنی یا مغنی پڑھیں۔ پھر میں آپ کو اور بھی ایک طریقہ بتاتی ہوں، یہ ہمارے حافظ نظر کو اللہ درجات بلند کرے، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ 313 دفعہ یا مغنی یا پھر یا غنی یا مغنی یہ پڑھا کریں تو اللہ پاک اتنا دے گا۔ تو میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میرے ابو کی مل میں ایک میاں بیوی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب یہ پڑھتے تھے نا تو ہماری بکریاں اتنا دودھ دیتی تھیں اور اتنے بچے دیتی تھی کہ ہمارے پیسے بہت ہو جاتے تھے۔ تو پھر اس کی بیوی کہتی میرا میاں میرا کہنا نہیں مانتا تھا۔ تو عورتیں تو آپ کو پتہ ہے نا تھوڑے دل کی ہوتی ہیں، میں بھی عورت ہوں مجھے پتہ ہے، وہ جلدی جیلس ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں بس میاں صرف اس کو دے، اس کے بچوں کو دے اور کچھ نہ کرے۔ تو وہ کہتی جب یہ پھر اپنے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو دینے لگ جاتا ہے، میری لڑائی ہوتی ہے، میں یا مغنی پڑھنا چھوڑ دیتی ہوں، تو ہماری بکریاں خود ہی مر جاتی ہیں یا ان کا دودھ بند ہو جاتا ہے، تو یہ آنے والی جگہ پہ میرا میاں آ جاتا ہے۔ تو ہم تو اس وقت بچے تھے، وہ میری امی دونوں امیوں کو سناتی ہوتی تھی کہ بیگم صاحبہ یوں کرتا ہے، پھر میں پڑھنا چھڑ دینی ہے تو ایک ٹکے تے آ جاندہ آنے تے آ جاندہ جی طبیعت سیٹ ہو جاندی۔ تو جب پھر ہمیں بھوک آ جاتی ہے تو پھر ہم یا مغنی، اور وہ یا مغنی اس کو نہیں پتا تھا یا مغنی ہے، وہ کہتی ہم پڑھتے ہیں یا مغنی، وہ ان پڑھ اور غریب عورت۔ لیکن اللہ کی بڑائی دیکھیں کہ اللہ اس کے یہ پڑھنے کو بھی قبول فرماتا تھا اور ان کو بے تحاشا عطا فرماتا تھا۔ تو مجھے بھی یاد ہے کہ پھر قاری صاحب نے، ہمارے حافظ نظر صاحب نے ہمیں بھی کہا تھا جب میری شادی ہوگی، میں نے کہا کوئی آپ بتائیں کہ یعنی میں تو بزنس والے ماں باپ کی بیٹی ہوں، تو پے میں مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی، وہ تو آتی ہے پھر 4-5 دن بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھی میاں نے اپنے گھر والوں کو بھی بھیجنا ہوتا ہے، اس کا اکلوتا بیٹا ہے بھیجے، میں جتنا بھی سڑوں وہ تو ایک الگ غلط بات ہے، لیکن عورتوں کو یہ ہوتا ہے پہلے ہماری ضرورت تو پوری کرے، لیکن مرد بیچارے کیا کریں، انہوں نے تو سب کچھ دیکھنا ہے۔ تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ جو اپنے والدین کو خوش کرتا ہے نا، لڑکی یا لڑکا، لڑکی بھی دے سکتی ہے اگر اس کے ماں باپ غریب ہیں، ایسا اسلام نہیں کہتا کہ وہ نہ دے۔ تو جب کوئی اپنے والدین کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اول خواہش اور بعد درویش، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دونوں جہانوں سے، اپنے خزانوں سے دیتا ہے اور اس کا اجر اللہ دیتا ہے ساری زندگی۔ اور اب میں کئی دفعہ کہتی ہوں ہو سکتا ہے یہ اس کا اجر ہو جو اللہ نے بعد میں میرے کاموں کی شکل میں یا میرے میاں کے یا میرے بچوں کی شکل میں دیا، یہ وہی اجر ہو جو اس وقت مجھے صبر کرنا پڑتا تھا، پھر مجھے خود بزنس کرنا پڑ گیا، کمانا پڑ گیا کہ ذرا تیز دوڑنے کے لیے۔ اللہ نے مدد کی، خوب مدد کی۔ اللہ سب دنیا کی مدد کرے، کل جہان کی مدد کرے۔ میری سچے دل کے لیے ہر ایک کے لیے دعا ہے، وہ پڑھا ہوا ہے، ان پڑھ ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، نہیں ہے، اللہ سب کو خوب عطا فرمائے۔ تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ یا غنی یا مغنی پڑھا کریں، اور یا کبھی کبھی یا غنی یا مغنی یہ پڑھا کریں۔ یا مغنی دولت مند کرنے والا اللہ اپنے رزق سے اس بندے کو، یہ خوب پڑھا کریں، اور 313 دفعہ فجر کے بعد ضرور پڑھا کریں۔ یہ ہمارے استاد محترم تھے، وہ
ہمارے استاد کے بھی استاد تھے، لیکن ٹیسٹ ہمارا وہی لینے آتے تھے، اور قرآن کو ایک سپارہ ختم ہونے کے بعد وہ سننے آتے تھے اور غلطیاں نکالتے تھے، اور سورۃ یاسین، سورۃ مزمل، سورہ ملک وہ ہم سے زبانی سنتے تھے کہ یاد کیے چلو اونچا اونچا پڑھ کے سنا۔ دوسری میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے حافظ نظر صاحب نے ہمیں بتائی تھی، وہ انہوں نے کہا تھا کوئی بھی ایک نماز کا وقت مقرر کر لیں آپ کو جو سوٹیبل ہے، کہ جس میں کوئی آئے نہ اور آپ کو بلائے نہ، تو بچے ہوں چھوٹے کسی کے، کوئی جاب کر رہی ہو سکتی ہے، کوئی کچن کا کام کر رہی ہو سکتی ہے، وہ اپنا اپنا ٹائم سیٹ کر لے۔ میں نے تو اس وقت یہ ٹائم سیٹ کیا تھا کہ میرا میاں اپنی فلائنگ سے آ کے تو کھانا کھا کے سو جاتا تھا، میرے بچے اسکول سے آ کے کھانا کھا کے ان کو میں سلا دیتی تھی کہ اب تم لوگ عصر وقت تک سو، پھر میں ہوم ورک کراؤں گی، اور میں تو اس وقت عصر کی نماز کے بعد پڑھتی تھی، جو میرے پاس یہ ٹائم تھا، کیونکہ شام ہماری بہت بزی ہوتی تھی، کیونکہ ہم ظاہر ہے میرا ہسبینڈ VIP فلائٹس پہ تھا، تو اللہ نے ایسی عزت والی کام دیا ہوا تھا کہ شام ہمارے رش کا ٹائم ہوتا ہے، یا کہیں انوائٹیڈ ہیں یا کوئی ہماری طرف آ رہا ہے کہ 10 گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی تھی، تو وہ میرے پاس ٹائم نہیں پھر ملتا تھا، پھر میں عشاء کے بعد لیٹ ٹائم میں پڑھ سکتی تھی، مغرب کے ساتھ جلدی جلدی تسبیحاں پڑھتے تھے، لیکن عصر کے بعد پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا، تو میں عصر کی نماز پڑھ کے 11 دفعہ درود شریف، یہ ہمارے استاد نے بتایا تھا، اور 11 دفعہ سورہ مزمل آپ نے پڑھنی بڑے احترام سے، اس کا ترجمہ سمجھ کے، اور پھر آپ نے 11 تسبیحاں پڑھنی ہے، یا مغنی 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 یا مغنی، اس سے بہتر ہے نہ پڑھیں، یا مغنی یا مغنی، اے اللہ تیرے پاس سارے جہانوں کی دولت ہے، طاقت ہے، رزق ہے، مجھے بھی رزق دے، مجھے عزت دے، مجھے روزی دے فراخ، تاکہ میں عزت کی زندگی اپنی اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے گزار سکوں، اور اپنے خاندان میں عزت ہو ملنے والوں میں تیرے راستے میں کوئی خرچ کر سکوں، یہ ساتھ ساتھ سوچے، اور یا مغنی باتیں اللہ سے کریں، اللہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اللہ کو دیکھا کریں، روز نور ہے وہ، بس وہ جنت میں ہے، آپ جنت کو دیکھ رہے ہیں، آپ تصور کریں گے جنت روز خود ہی آپ کے آگے آئے گی۔ حتیٰ کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ جب سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب، اعلیٰ عزت مرتبے والا، سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ اتنی بڑی اللہ کی تعریف ہے کہ گورے کو دیکھیں، ایک آپ نے میسج دیکھا ہوگا واٹس ایپ پہ کہ وہ کہتا مجھے اس کو پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے جب میں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم، اور جب میں کہتا ہوں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، کیونکہ اس کو تو نہیں آتی نا عربی، کتنا پیارا لگتا ہے وہ بولتا ہوں، تو اگر اس کو حضور پاک نظر آ جاتے ہیں کھلی آنکھوں سے، بند آنکھوں سے، تو آپ تو اس کی امت ہے، میں تو اس کی امتی ہوں، آپ تو اس کی امتی ہیں، ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں اس پہ کئی 100,000 دفعہ دن میں، ہمیں کیوں نہیں نظر آئے گا؟ آپ دیکھا کریں، جب آپ سجدے میں جائیں گے آپ کو جنت یا خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہوا، کھلی آنکھوں سے سجدہ کیا کریں، آنکھیں بند کر کے سجدہ نہیں کرتے، آپ کو اپنے جان نماز پہ نظر آئے گا کہ میں وہاں اندر سجدہ کر رہا ہوں، یا تو مسجد اس کے اندر اپنی جنت کے، نہیں تو میں خانہ کعبہ کے اندر، نہیں تو میں اس کی چوکھٹ پہ تو ہوں ہی نا، ادھر تو میں ٹکرے مار ہی رہا یا مار ہی رہی، اس طرح پڑھے تصور کیا کرے۔ تو آپ نے 11 تسبیحاں یا مغنی کی اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کا ذکر اس کے عشق کے ساتھ، اللہ کا ذکر اس کی محبت کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود اپنے محمد رسول اللہ سے عشق کے ساتھ، اس سے محبت کے ساتھ، اس سے باتیں کرتے ہوئے، جیسے کہ آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں، ان کی آل پہ، ان کے صحابہ اکرام پہ آپ درود و سلام بھیجا کریں۔ اچھا، یوں آپ 11 تسبیحیں پڑھیں گے نا تو یہ 1111 دفعہ یا مغنی بن جائے گا، پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے آپ سجدے میں نا، سجدے میں آپ نے دعا کرنی ہے، رو رو کے کرنی ہے، جتنا رو سکیں، پٹ پٹ کے کرنی ہے، آنسو بہا بہا کے، اپنی سارے دکھ، اپنی ساری کہانیاں، اپنی ساری باتیں اس کو سنا دینی ہے۔ بلکہ میں ایک بات اور بتاؤں کہ نماز عصر کے بعد
یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی 2 تسبیحاں بھی ہیں، آپ وہ کر لیا کریں، کرنے کے بعد دعا کیا کریں۔ میں آپ کی توجہ دلانے کے لیے آپ کو یہ ذرا 2-3 باتیں بتاتی ہوں تاکہ آپ کو اس کا شوق بھی ہو جائے، سمجھ بھی ہو جائے۔ نماز عصر کے بعد نہایت توجہ اور دھیان سے پڑھیں، یہ میں اپنی ڈائری میں سے کھول کے آپ کو بتا رہی ہوں۔ جو دل کی مراد ہے پورے یقین سے اللہ سے مانگیں، اللہ ہی تو بہت بڑا سخی ہے، وہی تو ہے وہ جو دے دے گا آپ کو، اور تو آپ کو لارے لپے لگائیں گے، ہاں دے دیں گے، سوچیں گے، آتے ہیں جاتے ہیں، دے دیے لے لیے، کوئی نہیں دیتا۔ جب کوئی دیتا بھی ہے اللہ ہی اس کے دل میں یہ خیال اور یہ نیکی ڈالتا ہے، اور وہ اس کے پتہ نہیں کتنے اجر کما لیتا ہے پھر کسی کی مدد کر کے، وہ اللہ ہی دھیان ڈالتا ہے۔ ورنہ ہمارے اندر تو شیطان بیٹھا ہوا ہے، ہر دل میں، میرے دل میں بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ ہی تو بہت بڑا سخی ہے، فوراً عطا فرماتا ہے اور غور سے بات کو سنتا ہے اور محبت سے اپنے بندے کو دیکھتا ہے۔ حضرت شری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے، خواب میں ان کو حکم ہوا، وہ کئی سال روتے پٹتے رہے اللہ کے آگے کہ مجھے اپنا اسم اعظم سکھائیں۔ ایک دن وہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں حکم ہوا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ، ہم نے اس کو حکم دیا ہے کہ آپ کو اللہ کا اسم اعظم سکھلا دے۔ اب دیکھیں بڑے غور سے یہ بات سننی ہے، یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شریف فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آ گیا، اور وہ وہی شخص تھا جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، گزشتہ مجھے خواب میں آیا تھا اور حکم دیا گیا کہ اس بندے نے کہا کہ مجھے رات کو حکم دیا گیا کہ تم شری کے پاس جاؤ اور اس کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم سکھلاؤ۔ یعنی اس کو بھی خواب آئے کہ تم اٹھو صبح اور حضرت شری کے پاس تشریف لے جاؤ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم سکھاؤ، کیونکہ وہ روز رو پٹ کے اللہ سے فریادیں کر رہے ہیں کہ مجھے اسم اعظم بتلا دو اللہ تعالیٰ، وہ کون سا ہے اور وہ کس وقت پڑھیں۔ سوچیں یہ ان کو خواب آیا، وہ بندہ نظر آیا، اس بندے کو خواب آیا کہ ان کے پاس جاؤ، اور وہ بندہ صبح ان کے پاس چل کے خود ہی آ بھی گیا، ان کو جانا ہی نہیں پڑا، اور اس نے کہا میں آپ کو اسم اعظم سکھلاتا ہوں جو کہ یہ ہے، اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ سورہ تغابن میں ہے، سورہ تغابن، یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اول آخر درود شریف، اور دوسرا رب المشرقی والمغربی لا الہ الا هو فاتخذ وکیلا، یہ سورہ مزمل میں ہے۔ یہ تو جب آپ نے 11 دفعہ پڑھنی ہے سورہ مزمل تو وہ ہزاروں کو ویسے ہی یاد ہوگی۔ ماشاءاللہ میں تو بڑی گناہ گار اور کمتر سی اور تھوڑی عقل والی اور تھوڑی شکل والی اور تھوڑے سمجھدار ہوں، اور بہت ماشاءاللہ اچھے سے اچھے سمجھدار لوگ ہیں جن کو میں جانتی ہوں، جو کہ میرے نیبرز میں بھی ہیں، جو کہ میرے ذکر میں بھی آتے ہیں، جو کہ میرے ملنے والے بھی ہیں، جو کہ میرے جاننے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی سمجھ اور عقل میں اور اضافہ فرمائے۔ تو یہ جو رب المشرقی والمغربی لا الہ الا هو فاتخذ وکیلا، مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ وہ ان کو بتا گئے 101 دفعہ پڑھیں۔ تو یہ ہمارے استاد نے ہمیں دیا تھا، پھر میں یہ بھی پڑھتی تھی، اور پھر میں عصر کے بعد پھر میں دعا کرتی تھی، خوب دعا کرتی تھی۔ میں اس وقت کتنی تھی، میرا بچہ چھوٹا بیٹا کلاس 3-4 میں ہوگا، بڑا میں 5 میں ہوگا، بس بیٹی تو اللہ اس کو خوش رکھے، وہ تو میری امی کے پاس ہوتی تھی، وہ ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ آپ یقین کریں کہ مجھے کھلی آنکھوں سے بھی ہر چیز کا غیب کا علم ہونے لگ گیا تھا اس عمر میں، اور بند آنکھ میں بھی مجھے سب کچھ نظر آ جاتا تھا کیا ہے کیا نہیں۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، پھر جو آپ کو نظارے آئیں گے نا، یہ آپ سوچیں گے کہ کیا بات اس نے ہمیں بتائی ہے اور کیا چیز ہمیں بیٹھے بٹھائے مل گئی۔ تو یہ ہے آج کی بات۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی یا مالک الملکی یا ذوالجلال والاکرام پہ بتائیں گے، جس کے فائدے اس سے بھی زیادہ ہیں۔
تو ہم کبھی کبھی اللہ کے ناموں کو بتائیں گے، کبھی کبھی قرآن پاک کو بتائیں گے، تاکہ سب دونوں چیزوں کو لے کے چلیں۔ تو پھر آج کا ایپیسوڈ جو ہے یہ میرے خیال 25 منٹ کا ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ شوق سے سنیں گے، اس میں کوئی بھی ایک لمحہ بھی ضائع کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، بڑی محبت سے سننے والی ہے۔ اگر میں سنوں تو میں تو بس سنتی ہی جاؤں۔ تو اگر آپ کو میرا ایپیسوڈ آج کا پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور اس کے سبسکرائب کا بٹن جس نے نہیں سبسکرائب کیا وہ اس کو کر دیجئے برائے مہربانی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور کچھ لوگوں کو آپ پلیز سینڈ کر دیا کریں تاکہ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو، تو آپ کو اس کا ثواب ہوگا۔ مجھے تو جو ہوگا وہ ہوگا، میرا تو جب تک یہ ریکارڈ لوگ سنتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اجر دے گا۔ لیکن یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتاتی ہوں جن میں سے میں خود گزری ہوں، اور بہت چھوٹی عمر میں گزری ہوں۔ میں وہ باتیں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے سب چیزیں لکھ کے رکھی ہیں اور مجھے زبانی یاد ہے۔ کوئی نام دیکھنا ہی پڑ جاتا ہے نا، وہ کون سے صحابہ تھے، وہ کون سے بزرگ تھے، بس وہی میں نے ڈائری میں دیکھنا ہوتا ہے جو میں دن میں دیکھ کے رکھ لیتی ہوں بس۔ تو آپ آج کے دن میں آپ سے اجازت مانگتی ہوں۔ امید ہے کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اس کو پڑھیں، کوئی بھی اس سے لاپرواہی نہ کریں، پڑھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں پلیز۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ یار میں